ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود تھے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے رضی اللہ عنہما۔ کہتے ہیں کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے۔ ہم نے سوچا شاید کوئی ضرورت ہوگی، کوئی حاجت ہوگی، واپس آ جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی لیٹ ہو گئے، انہوں نے دیر کر دی آنے میں۔ ہمیں فکر لگی کہ اللہ کے نبی کہاں چلے گئے۔ سبھی نے یہ باتیں شروع کر دی، اور پھر سب سے پہلے میں ابو ہریرہ اپنی مجلس کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک باغ کی طرف میں چلا گیا۔ اب میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ باغ کا کہیں سے دروازہ مجھے ملے اور میں اندر داخل ہو جاؤں، اللہ کے نبی کو دیکھ لوں، لیکن مجھے اس باغ کا کوئی بھی دروازہ نہیں ملا۔ دیکھا میں نے پانی کا ایک نالا اس باغ کے اندر باہر سے داخل ہو رہا ہے، اور دیوار تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے، تو میں لومڑی کی طرح اس میں گھس کے اندر چلا گیا۔ دیکھا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی اللہ کے نبی، لبیک و سعدیک، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس موجود تھے، اچانک ہی آپ اٹھ کے چلے گئے، ہمیں ڈر لگا کہ کہیں کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں یہاں پہنچا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میری یہ بات سن کے اس کے بعد اللہ کے نبی نے مجھے اپنے نعلین مبارک دونوں جوتے پکڑائے اور مجھے کہا کہ ابو ہریرہ تو چلا جا، اور ہر وہ شخص جو اس بات کی گواہی دینے والا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، لیکن مستیقنا بہ من قلبہ، دل سے یقین رکھتے ہوئے، جس کو مضبوط اور کامل یقین ہو کہ واقعتاً اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو جو بھی بندہ تجھے ملتا ہے اسے ابشرہ بالجنہ، اسے جنت کی خوشخبری دیجیے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا، میں واپس پلٹا۔ واپس جوں میں نکلا، سب سے پہلے مجھے امیر المؤمنین عمر بن خطاب ملے۔ ابھی اس وقت امیر تو نہیں تھے، بہرحال صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی کے 2 تلواروں میں سے ایک تلوار تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے انہیں کہا کہ یہ اللہ کے نبی کے جوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جوتے دیے بطور ثبوت کہ اگر میں یہ بات کسی کے سامنے رکھ دوں تو میں دلیل اور ثبوت کے طور پہ اللہ کے نبی کے جوتے ان کے سامنے رکھ سکوں کہ واقعتاً یہ بات اللہ کے نبی نے مجھے کہی ہے۔ کیا بات ہے؟ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ پوری بات رکھ دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے مجھے ایک مکہ مارا میرے سینے میں پیچھے گر پڑا۔ فاجہشت بالبکا، مجھے انتہائی رونا آیا اور روتے روتے میں واپس پلٹ کے اللہ کے نبی کے پاس گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ ابو ہریرہ واپس آ رہا ہے، ابھی تو میں نے اسے رخصت کیا ہے اور رو بھی رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں عمر بن خطاب نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے اور مجھے مکہ بھی مارا ہے اور مجھے واپس کر دیا ہے۔ اسی اسنا میری اور اللہ کے نبی کی یہ گفتگو جاری تھی کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب بھی پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے انہیں پوچھا عمر آپ نے انہیں مارا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی میں نے مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ میں نے انہیں بھیجا تھا
اور یہ کلمات، یہ خوشخبری میں نے ہی انہیں سنائی تھی کہ آپ لوگوں کو تک پہنچا دیں، آپ نے کیوں مارا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گزارش میری یہ ہے کہ اگر لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا اذن یتکلوا، تب لوگ اسی کلمے کے پڑھنے کے اوپر اتفاق کر لیا کریں گے اور کوئی عمل نہیں کریں گے، لہٰذا آپ انہیں عمل کرنے دیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر کی بات سنی تو اللہ کے نبی نے ان کی بات کو ترجیح دی اور ابو ہریرہ سے کہا کہ فخلہم، ابو ہریرہ لوگوں کو چھوڑ دیجئے گا کہ وہ اس کلمے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے رہیں۔